إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنی علما آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بڑی مسرت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج ماہ مبارک رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کے 12 ایام گزر چکے. آج 13 1
ہم نے اور آپ نے گزار لیا، دوسرے عشرہ میں داخل ہو چکے۔ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی، دروس کے ذریعے یا گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ ایک بات یہ ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو جو دیگر مہینوں میں فضیلت، عظمت اور تقدس حاصل ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اپنے ان بندوں اور بندیوں کو جو اس ماہ مبارک کو اس طرح گزارتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی روزانہ پر ڈے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، کتاب الصیام کے اندر حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند كل فطر اتقاء وذلك كل يوم وليلة وذلك في كل يوم۔ ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطاری کے وقت اپنے بندوں کو یا اپنی بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم ولیلۃ اتقاء وَإِنَّ لِكُلٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر رات اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اپنے ہر بندی کو، اپنے ہر مسلمان بندے اور بندیوں کو ایک آفر دیا ہے کہ وہ اس پورے 30 دن یا 29 دن اس کی ایک دعا سنی جاتی ہے، اس کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہر آدمی کو روزانہ کوئی نہ کوئی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم کو اور آپ کو ایک معمول بنا لینا چاہیے کہ آج مجھے یہ مانگنا ہے، کل یہ مانگنا ہے، مانگتے رہو روزانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آفر دیا ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کس جہنم سے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور بالخصوص ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اس جہنم جیسی خطرناک اور بری قیام گاہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ اے اللہ، اس بری قیام گاہ سے، اس برے مسکن سے، اس برے ٹھکانوں سے پناہ دے جسے تو نے کافروں، فاجروں، مسکین اور فاجروں، گناہگاروں، بدکاروں کے لیے تو نے بنایا ہے۔ آپ جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، لیکن جب آپ مزید غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکیم میں جہنم نار یعنی جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ فرمایا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے
کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کا اثر قبول کرتی ہے. اس کا اندازہ آپ نے چند سال پہلے لگایا ہوگا. 2021 جو سن گزرا ہے، آپ نے اندازہ لگایا کہ جب انسانوں میں خوف طاری ہو جاتی ہے، کسی چیز کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ زندگی بدل جاتی ہے. تو ترغیب سے زیادہ ترہیب کا اثر قبول کرتی ہے انسانوں کی اکثریت. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نار جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ قرآن حکیم میں فرمایا. میں جہنم پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. آج جس جہنم سے اللہ ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، آزادی کا پروانہ دیتا ہے، میں اس جہنم کے 2 اہم پوائنٹ پر گفتگو کروں گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جہنم میں جہنمیوں کے لیے کھانے کی کون سی کوالٹی تیار کر رکھے ہیں، جہنمیوں کو کون سے کھانے دیے جائیں گے اور جہنمیوں کو کون سے ڈرنک دیے جائیں گے، ان کے مشروبات کیا ہوں گے، جہنمیوں کے ماکولات کیا ہوں گے، ان کے مشروبات کیا ہوں گے. یہ اسی 2 پوائنٹ پر گفتگو کروں گا. بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا. ایک ایک لفظ ذہن نشی کیجئے، ایک ایک لفظ کو نوٹ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں جہنمی چلا جائے گا تو وہ بار بار کھانے کا مطالبہ کرے گا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالی دے گا، لیکن ان کے کھانوں کی کوالٹی الگ ہوگی. وہ کس طرح کے کھانے ہوں گے؟ آج انہی کھانوں کا تذکرہ کروں گا. وہ بار بار کھانے کا مطالبہ کرے گا، بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، بھوک کی شدت سے تڑپتا ہوا نظر آئے گا. وہ بار بار کہے گا اے اللہ مجھے کھانا دے دے. اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لیے 4 قسم کے کھانا تیار کیے. پہلا کھانا جو اللہ تعالی جہنمیوں کو دے گا وہ کیا ہوگا؟ نہایت ہی کڑوا، بدبودار، کانٹے دار زقوم، جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، اردو میں جس کا معنی ہوتا تھوہر. یہ جہنمیوں کا پہلا کھانا ہوگا. یہ کھانا کہاں اگتا ہے؟ یہ کھانا جہنم کی تہ گہرائی میں اگتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کھانے کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی اس اسپیشل کھانے کا نام قرآن میں زقوم رکھا ہے، جس کا اردو میں معنی اور میننگ ہوتا ہے تھوور. یہ کھانا جہنم کی تہ میں اگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ صافات میں ذکر فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے جو جہنمیوں کا پالا کھانا ہوگا، یہ جہنم کی تہ میں، جہنم کی گہرائی میں تیار ہو رہا، وہیں پر یہ کھانا اگتا ہے. اس کے جو شگوفے ہوں گے، اس کے جو پھول ہوں گے وہ زہریلے سانپوں سے ہوں گے، دیکھنے میں بڑا خطرناک ہوگا. جہنمی بھوک کی شدت اور بھوک کی وجہ سے وہ جہنمی فوراً اس کو کھانے کی کوشش کرے گا. جیسے ہی جہنمی کھائے گا اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ دخان میں بیان فرما دیا ہے کہ اس جہنمی کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ کھانا کھائے گا. یعنی جب جہنمی اس کھانے کو کھائے گا پیٹ میں وہ ایسے جوش مارنے لگے گا، ایسے کھولے گا جیسا کہ گرم پانی کھولتا ہے، گرم پانی ہانڈی میں کھولتا ہے، ویسے ہی وہ پیٹ میں جوش مارنے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک
کہ یہ زقوم کا درخت جو گناہگاروں کا کھانا ہوگا، یہ پیٹ میں ایسی جوش مارے گا، ایسے ہی کھولے گا جیسا کہ گرم پانی کھولتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کھانا کس قدر زہریلا ہوگا، اس کے زہریلے پن کا آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے ایک حدیث سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ کھانا جو زقوم کی شکل میں اللہ تعالی جہنمیوں کو دے گا، وہ کس قدر زہریلا ہوگا، کتنا زہریلا کھانا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن تكون طعامه، رواه احمد في مسنده والترمذي وابن ماجہ۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نسائی شریف، ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں مسند احمد کی عبارت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کا ایک قطرہ زقوم کا اس دنیا میں گرا دیا جائے، اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے، تو ساری دنیا کی اسباب معیشت کو، جو پوری دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں، لذیذ سے لذیذ چیزوں کو ایک قطرہ وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ ہیں، ایک قطرے کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں جو لذیذ سے لذیذ کھانے ہیں، ایک قطرہ اگر آئے تو پوری دنیا کے اسباب معیشت، کھانے پینے یعنی خوردنوش کی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی جس آدمی کو یہی کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس آدمی کے سامنے یہی کھانا پروسا جائے گا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، ذرا غور کرو اس آدمی کی حالت کیا ہوگی جس کو یہی کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک قطرے کا یہ حال ہے تو جس کو یہی کھانے کے لیے دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ پہلا کھانا ہوا۔ دوسرا کھانا زقوم کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے کا نام جانتے ہو کیا رکھا ہے قرآن میں؟ ذریع رکھا ہے۔ ذریع، اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ یہ کھانا جو کانٹے دار گھاس اور جھاڑیوں کی شکل میں دیا جائے گا، یہ کھانا نہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی آدمی کو موٹا کرے گا، بلکہ اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسپیشل کھانے کا تذکرہ سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ، اللہ رب وَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمیوں کو کانٹے دار گھاس اور جھاڑیوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں۔ لا یسمنو، یہ کھانا نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک کو مٹائے گا، بلکہ اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتا رہے گا۔ یہ جہنمیوں کا دوسرا کھانا ہوگا جو اللہ تعالی نے تیار کر رکھا۔ تیسرا کھانا زقوم زری ہو گیا، اس کے بعد جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ جہنمیوں کو پینے کے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کا نام قرآن حکیم میں غسلین رکھا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زخموں کے دھون کی غلاظت۔ اللہ اکبر۔ زخم کو دھل دیا جائے، اس سے جو غلاظت اور گندگی نکلتی ہے وہی کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن حکیم میں سورۃ الحاقہ کے اندر اس کھانے کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو زخموں کی دھون کی غلاظت کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں دیا جائے گا۔ لا یاکلہ، اس کھانے کو گناہگاروں اور بدکاروں اور فاجروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تیسرا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ 3 ہو گئے، چوتھا کھانا کیا ہوگا؟ چوتھا کھانا کانٹے دار، بدبودار اور زہریلا کھانا دیا جائے گا جو حلق سے نیچے اترے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے کی اس کوالٹی کا نام جانتے ہو کیا رکھا ہے؟ ذا غصۃ رکھا ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا، ایسا کھانا جو حلق سے نیچے اترنے کا نام نہیں لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کھانے کا تذکرہ سورۃ النبا میں فرمایا لا یذوقون فیہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے کا تذکرہ سورہ مزمل میں فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بھاری بیڑیاں ہیں، ہم نے بھاری بھاری بیڑیاں تیار کر رکھا ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، دنیا میں کسی کے حلق میں مچھلی کا ایک معمولی کانٹا پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پورے گھر کے افراد پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب تک کہ وہ حلق سے باہر یا نیچے نہ چلا جائے آدمی بے چین رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ایک ایسا کھانا تیار کر رکھا ہے جس کا نام ذا غصۃ رکھا ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا، وہ نیچے اترنے کا نام نہیں لے گا۔ اب اندازہ لگائی کیا حالت ہوگی۔ یہ 4 کھانے ہو گئے۔ اب کھانے کے بعد وہ بار بار پانی کا مطالبہ کرے گا، یہ اللہ پانی دے دے، پانی دے دے۔ اللہ کہے گا پانی ملے گا۔ اللہ تعالی نے جہنمیوں کے لیے 5 قسم کے مشروبات تیار کر رکھے، 5 طرح کے ڈرنک اللہ دے گا اس کو۔ وہ مشروبات کیا ہوں گے؟ پہلا مشروب جو اللہ تعالی جہنمیوں کو دے گا وہ کیا ہے؟ ماؤن۔ اس کا معنی ہے کھولتا ہوا گرم پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جہنمی پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ جہنمی کھولتا ہوا گرم پانی پیے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بیان فرما دیا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ جب اس کو گرم پانی، کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا اس کی حالت یہ ہوگی فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کی آنتیں کٹ کر کے باہر نکل آئے گی، وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کر کے باہر نکال دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کے الفاظ ذرا غور کیجئے، فَقَاهُمْ، اس کی آنتوں کو کاٹ کر کے باہر نکال دے گا، ایسی حالت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے پہلا مشروب جو تیار کیا ہے وہ ہے ماء حمیم۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں رکھا ہے ماء سدید۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اردو میں کہتے ہیں خون اور پیپ کی آمیزش والا پانی، خون اور پیپ کو ملا کر کے یہ تیار کیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس مشروب، اس ڈرنک کا تذکرہ فرمایا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. اللہ رب العالمین حکیم نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، خون اور پیپ کی آمیزش والا ملاوٹ والا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. آگے اللہ نے خود تبصرہ فرمایا ہے کہ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کا نام نہیں لے گا. اتنا خطرناک مشروب ہوگا میرے اسلامی بھائیوں کہ وہ حلق سے نیچے اترنے کا نام نہیں لے گا، حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہے گا. اللہ نے آگے خود بیان فرمایا ہے، بے بسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَأْتِي الْمَوْتُ، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا لگے گا کہ آگے سے موت آ رہی ہے، پیچھے سے موت آ رہی ہے، دائیں سے بائیں سے موت آ رہی ہے. لیکن اللہ کہتا وما ہوا بمیت، وہ موت نہیں ہوگی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت آنے کا سوال ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے موت نہیں آئے گی بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کی جان کو یہ عذاب لاگو ہوگا، جان کو عذاب مل رہا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ میں جس مشروب و ڈرنک کا تذکرہ فرمایا اس کا نام ہے ماؤن صدید. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا مشروب ڈرنک جو اللہ نے تیار کر رکھا جہنمیوں کے لیے کہ وہ کیا ہے؟ ماؤن کالمہلی. اس کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا ماؤن کالمہلی. اس کا معنی ہے اردو میں تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب. آپ نے پگھلے ہوئے تانبے کو دیکھا ہے، تانبے کو پگھلا دیا جائے، جب تانبا پگھل کر کے لکوڈ کی شکل میں ہو جاتا ہے، پانی کی شکل، اسی کو ماؤن کالمہلی سے تشبیہ دی گئی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سونے کو پگھلایا اور جب وہ سونا پگھل کر کے پانی کی شکل میں ہو گیا تو انہوں نے کہا، ابن مسعود نے کہا یہی محلن کی مشابہت اسی میں، یعنی یہی ماؤن کالمہلی ہے، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، کھولتا ہوا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس مشروب کا تذکرہ سورۃ الکہف کے اندر فرمایا ہے. آپ نے تلاوت کی ہوگی، اس میں آیت کریمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزری ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اللہ نے فرمایا کہ جہنمی پانی کا مطالبہ کرے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جہنمی پانی مانگے گا. اللہ کہتا ہے تو یغاث بماء، ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی، ایسے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی جو دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھول رہا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا یشوی الوجوہ، وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، چہرے کے گوشت کو بھون ڈالے گا. آگے اللہ نے خود فرما دیا بیس شراب، یہ بہت ہی بری پینے کی چیز ہے. وہ سات مرتفقہ، اور جہنم بہت ہی بری قیام کا برا ٹھکانہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس مشروب، اس ڈرنک کے بارے میں فرمایا ہے. نبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماؤن کالمہل کعکر الزیت فاذا اقرب الى فیہ سقطت فروۃ وجہہ. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تیل کی تلچھٹ جیسا جو مشروب ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، فاذا اقرب الى فیہ، جب جہنمی اپنے منہ کے قریب لے جائے گا. حدیث کے الفاظ دیکھیں میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بانے، سقطت فروۃ وجہہ، اس کے چہرے کے اندر جو گوشت ہوگا وہ پورے کے پورا گوشت زمین پر گر پڑے گا، اس کے پاؤں کے نیچے گوشت گر پڑیں گے. یہ اللہ رب اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ چوتھا تیسرا مشروب ہو گیا. چوتھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام غساق رکھا ہے. غساق کے معنی جانتے ہو؟ سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. دیکھنے میں
کالا ہوگا. آپ نے کوکو کولا دیکھا ہے کیسے شکل کی ہے؟ وہی کوکو کولا کی شکل ہوگا کالا میں. اللہ نے اس کا نام غساق رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النبا کے اندر اس مشروب کا تذکرہ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں جہنمی کو کوئی بھی ٹھنڈی چیز اور پینے کے قابل کوئی چیز چکھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا سوائے سیاہ زہریلا بدبودار مشروب کے. صرف غساق ملے گا اس کو. یہ 4 مشروب ہوئے. 5واں مشروب جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا جانتے ہو؟ وہ اسپیشل مشروب ہے, اسپیشل ڈرنک ہے, اسپیشل مشروب ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله أحدا لمن يشرب المسكر طينة الخبال. قال يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار. رواه مسلم في كتاب الأشربة. یہ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر لائے جس چیپٹر میں پینے کا تذکرہ کیے وہیں پر یہ حدیث لائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام قرار دیا. کل مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں نشہ آور مشروبات کا استعمال کرتا ہے چاہے وہ لکوڈ کی شکل میں ہو گولی کی شکل میں ہو کوئی بھی یعنی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا عرق اہل النار, جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا بدبودار اور گندا پسینہ اللہ تعالی جہنمیوں کو پلائے گا جس کا نام قرآن یعنی حدیث میں اللہ کے نبی نے طینۃ الخبال رکھا ہے. جہنمیوں کے جسم سے جو بدبودار پسینہ نکلے گا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مشروبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, جہنم اور جہنم کی کھانے پینے کی چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیے اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیے, ایسے اعمال سے بچتے رہیے جو جہنم کے قریب کرنے والے ہوں. ہمیشہ اپنے رب سے یہ پناہ مانگتے رہیے اللہ جہنم جیسی بری سے پناہ دے دے. میری مائیں اور بہنیں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں, آپ کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ عورتوں کے لیے اسپیشل خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت سن لو, تصدقنا و استغفرنا, اے عورتوں کی جماعت تم لوگ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو اور توبہ استغفار کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. اے میری مائیں اور بانے ذرا غور سے سنیے. ایک عورت نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی آخر ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر, اس لیے کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی. میری مائیں اور بانے, اگر آپ چاہے جتنی عبادات کر لیں, جتنے روزے رکھ لیں, اگر آپ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہو تو یقیناً مان لو ساری عبادات بیکار ہو جائیں گی. اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی نے یہ عورتوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واتات زوجہا، اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کی جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ عورتوں کو اللہ کے نبی نے آفر دیا ہے کہ یہ کام کرو، تمہیں قیامت کے دن جنت ملے گی۔ اس لیے میری مائیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں پر اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ جگہ جگہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اور اپنے دوستوں کو یہ آگاہ فرمایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمان کو، مومن اور مومنات کو، مرد عورتوں کو، اے اللہ جہنم جیسی بری اور خطرناک جگہ سے محفوظ رکھ، پناہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہم نیکیاں کرتے اس ماہ مبارک میں، اے اللہ ہماری نیکیوں کو تو قبولیت کے دروازے میں داخل فرما لے۔ اے اللہ روزانہ اپنے جن بندوں کو تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے ہی ان فہرست میں، اس لسٹ میں شامل فرما لے اور جہنم جیسی خطرناک جگہ سے پناہ دے، آزادی دے، آزادی عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔